بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے انما بعثت معلما، فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک ان کی تربیت ایک بہترین استاذ نہ کرے۔ استاذ کی حیثیت ایک باپ کی حیثیت ہے۔ ایک مفکر کا قول ہے جسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تمہارے تین باپ ہیں، ایک وہ جو تجھے اس دنیا میں لایا، دوسرا وہ جس نے تجھے اپنی بیٹی دی، اور تیسرا وہ جس نے تجھے علم دیا، تجھے شعور دیا، اور اس کا درجہ ان دونوں سے زیادہ ہے۔ استاذ قوم کا معمار ہوتا ہے۔ استاذ کی حیثیت قوم میں ریڑھ کی ہڈی کی ہوتی ہے۔ قوم کا مستقبل استاذ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تہذیب و تمدن، اخلاقیات اور معاشرتی اتار چڑھاؤ ایک استاذ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ وہ اس کو سنوار دے یا بگاڑ دے، یہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ استاذ قوم کی تربیت کرتا ہے۔ استاذ ہی وہ ہوتا ہے جو ایک قوم کو بتاتا ہے اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ بس یہ بات یاد رکھیے گا کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جن قوموں نے اپنے اساتذہ کی تعظیم کی، اساتذہ کا ادب کیا، اساتذہ کا احترام کیا، وہ آج قومیں ترقی یافتہ ہیں اور وہ آگے بڑھ چکی ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جو با علم قومیں ہوتی ہیں ان کا حق حکومت پہ ہوتا ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جن قوموں نے اپنے اساتذہ کا ادب کیا وہ قومیں اوپر چلی گئیں، وہ قومیں ترقی کر گئیں۔ جن قوموں نے اساتذہ کا ادب نہیں کیا وہ قومیں ذلیل و خوار ہو رہی ہیں۔ آج آپ مغربی تہذیب کو دیکھ لیں، وہ سب کچھ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کر کے وہ اتنا آگے جا چکے ہیں۔ آپ ان کو دیکھیں وہ کیوں ترقی یافتہ ہیں؟ اس لیے کہ ان کی عدالت میں پادری کی گواہی سے زیادہ استاذ کی گواہی کی اہمیت ہوتی ہے۔ وہ کیوں ترقی یافتہ ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے شاگرد اپنے اساتذہ کے سامنے آنکھیں جھکا کے رکھتے ہیں۔ وہ کیوں ترقی یافتہ ہیں؟ اس لیے کہ امریکہ کا رول ہے کہ جب کوئی بندہ کسی استاذ کے ریلیٹڈ جو علم ہے اس سے حاصل کر کے فری ہوتا ہے، فارغ ہوتا ہے، جس طرح ایک ملازم اپنے آفیسر کو سلیوٹ کرتا ہے نا، بالکل اسی طرح ان کے ہاں یہ رول ہے کہ شاگرد پڑھنے کے بعد اپنے استاذ کو سلیوٹ کرتا ہے۔ اہل مغرب اس لیے آگے ہیں کہ ان کی پبلک ٹرانسپورٹ میں دیکھیں کوئی استاذ آ جائے، اس کا ہے یا نہیں، وہ کہتے ہیں ہماری قوم کا استاذ ہے، اس کے لیے وہ سیٹ چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو بیٹھنے کی جگہ دیتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس نے مجھے ایک لفظ بھی پڑھایا وہ بھی میرا استاد ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سکندر اعظم جس نے آدھی دنیا کو تلوار کے زور پہ فتح کیا تھا وہ ارسطو کا شاگرد تھا۔ جو استاد ہوتا ہے وہ کنگ تو نہیں ہوتا لیکن کنگ میکر ضرور ہوتا ہے۔ وہ بادشاہ تو نہیں ہوتا لیکن بادشاہ ضرور بنا دیتا ہے۔ اور پھر ہمارا مذہب اسلام جس نے یہ سب باتیں سکھائیں، یہ سارے ادب سکھائے۔ آپ جانتے ہیں اسلام وہ مذہب ہے جو ادب سے شروع ہوتا ہے، عشق پہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ علامہ اسلام کا ہی فرزند تھا، اسلام کا ہی پرچار کرنے والا تھا۔ جب انگریز گورنر نے ہندوستان میں علامہ کو بلایا کہ ہم نے آپ کو سر کا لقب دینا ہے تو آپ نے لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے حیرانی سے پوچھا کہ آپ نے سر کا لقب لینے سے انکار کیوں کیا؟ فرمایا کہ پہلے آپ میرے استاذ مولوی میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب دیں۔ تو انہوں نے کہا علامہ ہم آپ کو سر کا لقب اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ بہترین شاعر ہیں، آپ بہترین مصنف ہیں، آپ بہترین مضمون نگار ہیں،
آپ بہترین لوگوں کے جذبات کی عکاسی کرتے ہیں، آپ نے لوگوں کی سوچ کا زاویہ بدل کے رکھ دیا ہے۔ ہم تو آپ کو اس لیے سر کا لقب دے رہے ہیں، لیکن مولوی میر حسن کو کیوں شمس العلماء کا لقب دیں؟ تو اقبال فرمانے لگے مولوی میر حسن نے اقبال کو پیدا کیا ہے، اس لیے مولوی میر حسن کو شمس العلماء کا لقب دیا جائے۔ آج مولوی میر حسن کو کوئی جانتا یا نہ جانتا یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن ایک شاگرد کی وجہ سے آج بھی مولوی میر حسن کو یاد کیا جا رہا ہے۔ الغرض استاذ کا مرتبہ بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ نبی علیہ السلام کے ذات والا صفات میں تمام خوبیاں تھیں، بہت کمالات تھے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جہاں سے خوبی کی انتہا ہوتی ہے، جہاں سے کمال کی انتہا ہوتی ہے، جہاں سے عزت و عظمت کی انتہا ہو جاتی ہے، وہاں سے میرے مصطفیٰ کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے۔ ساری خصلتیں تھیں، سارا کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود حضور نے کیا کہا؟ فرمایا انما بعثت معلما، کہاں مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا، حالانکہ اللہ نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا تھا۔ میں شکر گزار ہوں اپنے تمام اساتذہ کا جنہوں نے مجھے علم سے نوازا، جو مجھے علم سے نواز رہے ہیں، بالخصوص میرے والد، میرے مرشد، میرے استاذ، میرے ابا جان، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ وہ مجھے علم سے نواز رہی ہیں، اپنی شفقتوں سے نواز رہی ہیں، محبتوں سے نواز رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی میرے تمام اساتذہ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔